الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ زمانہ نبوت و رسالت سے ہم آپ جتنا دور ہو رہے ہیں اور قیامت سے جتنا قریب ہو رہے ہیں، فتنوں سے ہمارا اور آپ کا سابقہ اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ فتنے قرب قیامت بہت زیادہ رونما ہو جائیں گے، اور لوگ فتنوں میں ایسا گھر جائیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام کے وقت وہ کافر ہوگا، ایک انسان شام کے وقت مومن ہوگا لیکن وہ صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ فتنے بہت سارے ہیں، خاص طور پر جب ایمان خطرے میں پڑ جائے وہ فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور دھیرے دھیرے ایمان کو اچک لینے والے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے جتنی آسانی کے ساتھ ایرے غیرے نتھو خیرے اپنی زبان کھولنے لگے ہیں، شکوک و شبہات لوگوں کے بیچ میں پیدا کرنے لگے ہیں، یقین جانیے کہ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا ایمان اور اسلام سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ فتنے صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے اتنے عام ہو گئے کہ ہمارے اور آپ کے قریب لکھنؤ شہر سے ایک مولوی سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کسی سے غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ توبہ کرے،
رب کی طرف رجوع کرے، غرور، گھمنڈ اور تکبر سے بچے، ورنہ پھر اس کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات سے لے سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس نے بھی غلطی کی، لیکن ابلیس نے تکبر کے راستوں کو چنا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس سے کہا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، رجوع کرتا، اپنے گناہ پہ اور اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوتا، اس نے تکبر کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ سے کیا کہا کہ اے اللہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں مٹی کو سجدہ کیسے کروں؟ وہ یہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں بھول ہی گیا، اس کی سمجھ جاتی رہی کہ حکم دینے والی ذات کون سی ہے، مٹی سے پیدا کیا کس نے اور آگ سے پیدا کیا کس نے، اور سجدے کا حکم کون دے رہا ہے؟ انجام کیا ہوا؟ ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہوا، ملعون اور مردود قرار پایا، جہنم اس کا بھی ٹھکانہ متعین ہوا، اور جو اس کی پیروی کرے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہی متعین ہوا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس کو چکھ لیا، اور اس کے فوراً بعد اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، تو نے منع کیا تھا، تیرے حکم کو بجا لانا چاہیے تھا، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا کہ تیری نافرمانی کر بیٹھا۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے، اور اللہ اب برباد ہونے سے اور ہلاک ہونے سے اور نقصان اٹھانے سے بچانے والی ذات صرف تیری ہے۔ اگر تیری رحمت مجھ پہ نہ ہوئی، تو نے مجھے بخشا نہیں، تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یہاں پہ رحمت کے لیے پریشان ہیں اور ابلیس رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہونے کے بعد آدمی جھک جائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنے علم کو کمتر سمجھے، ناقص سمجھے، اللہ کو علام الغیوب سمجھے، اور پھر اللہ کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلا لے تو اللہ اس کو راستہ دکھائے گا، معاف بھی کرے گا، اس کے اوپر رحمت بھی نازل کرے گا۔ لیکن انسان غلطی کرنے کے بعد اگر غرور اور گھمنڈ کا شکار رہتا ہے، تکبر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ تو لکھنؤ کے مولوی صاحب اسی تکبر اور گھمنڈ کے راستے پہ چل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کو گھیرا اور اس سے سوال کیا اور لوگوں نے اس کی عزت کرنا چھوڑ دی، تو اس سے سہا نہیں گیا۔ پہلے تو جھوٹا بیان دیتا ہے کہ ہاں میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، لیکن سال بھر نہیں گزرتا کہ اس سے بڑا جرم کر بیٹھتا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اور پھر سلسلہ اس کا ایسا چل پڑتا ہے کہ الامان والحفیظ، میں تو آپ کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے ویڈیوز کا آپ دیکھیں اور سنیں، کیونکہ ہماری عوام، آج کے مسلمان علم میں اتنا کمزور ہیں
کہ کسی ایسے ویسے کو سن لینا بھی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ باتیں اس نے کی ہیں کہ ابلیس بھی شرما جائے. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ قرب قیامت فتنوں کا نزول بکثرت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشین گوئیاں اس تعلق سے موجود ہیں اور ہم لوگ زمانہ نبوت سے بہت دور ہو رہے ہیں اور قیامت سے قریب ہو رہے ہیں. اس لیے روز فتنے جنم لے رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک کے بعد دوسرا فتنہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ فکر مند نہیں ہوں گے, آپ چوکنا نہیں رہیں گے, کب آپ کا ایمان آپ کے سینے سے نکل جائے گا آپ کو پتہ تک نہیں چل پائے گا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم محتاط رہیں. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر کے بھیجا ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرمایا کہ یہ اسلام قیامت تک محفوظ بھی رہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک نبی آیا, ایک رسول آئے اور پھر ان کا زمانہ ختم ہوا, ضرورت محسوس ہوئی, اللہ نے دوسرے کو بھیج دیا. لیکن اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور قیامت تک کے لیے اب آپ ہی رسول کی حیثیت سے دنیا میں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انتظام اتنا اچھا فرمایا کہ اسلام محفوظ رہے اور اسلام میں کوئی سیندھ نہ لگا سکے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی چنا. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آخری رسول کو چنا, ایسے ہی خاص لوگوں کو آپ کا صحابی بنایا, آپ کا ساتھی بنایا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پوری جماعت کی تعریف پیش کی ہے, تعارف کیا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے نبی کی صحبت عنایت کی ہے, جن کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہم ڈال رہے ہیں کہ اسلام کو ہو بہو ویسے ہی جیسے اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, صحابہ کرام ہو بہو ویسے ہی اس کے محفوظ بھی کریں اور آگے بھی بڑھا دیں. چنانچہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کا تعارف کس انداز میں کیا گیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے. دل میں کوئی چیز اللہ محبوب بنا دے تو پھر کوئی خراب چیز ہمیں اچھی لگے گی. ایمان کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کے دل میں ایمان سب سے زیادہ محبوب, اور کس نے محبوب بنایا ہے؟ اللہ نے محبوب بنایا ہے. اور صرف محبوب نہیں بنایا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں میں اسے خوبصورتی کے ساتھ سجا کے رکھا ہے اللہ نے. ایمان صحابہ کرام کو محبوب بھی ہے اور ان کو دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے. ایمان سے ہی انہیں پیار ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو سجا بھی دیا ہے صحابہ کے دلوں میں. اور دوسرا کام بھی اللہ نے کیا, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, کفر کو اللہ نے تمہاری لیے ناپسند فرمایا, تمہاری نگاہ میں اسے محبوب نہیں بنایا, الٹا بنا دیا. اور اسی طریقے سے فسوق اور عصیان اور تمام گناہ کی چیزیں, اس کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی نگاہ میں بدصورت بنا دیا. ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ جب صحابہ کرام کے دل کا یہ حال ہے تب بتائیے کہ وہ غلط کام کیسے کریں گے یا غلط کام پہ کیسے ٹکے رہیں گے. انہیں اچھا ہی نہیں لگ سکتا, چونکہ اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور ایمان کو سجا کر کے رکھا ہے صحابہ کے دل میں, اور کفر
فسق اور عصیان، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سب کو مبغوض بنا دیا ہے، مکروہ بنا دیا ہے، ناپسندیدہ بنا دیا ہے. لیکن اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ ان کی زندگی کی مثال اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زنا جیسا جرم کر بیٹھے، صحابی رسول زنا جیسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے اور کسی کو معلوم نہ ہو، اور سزا بھی معلوم ہے کہ شادی شدہ آدمی کی سزا رجم ہے، لیکن وہ دربار رسالت میں خود آ جائے چل کر کے اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، مجھے رجم کر دیجئے، مجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیجئے. کیسے لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے وہ. اور یہ صرف مردوں کا حال نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ مردوں کے دل کا حال صرف ایسا نہیں ہے، سارے صحابہ کا دل ایسا ہی ہے. جس خاتون کے ساتھ معاملہ تھا بعد میں وہ چل کر کے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کر دیجئے، مجھے بھی رجم کر دیجئے، میں حمل سے ہوں. اور جس شخص نے آ کر کے اعتراف گناہ کیا آپ کے سامنے، اسی سے میں حمل سے ہوں. کیا لوگ تھے بھائی. یہ دل ان کا ایسا کیوں تھا؟ اسی لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو محبوب بنایا تھا، خوبصورت بنا کے سجا کے رکھا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی اس کو اللہ نے مکروہ بنا دیا ہے. انہیں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی کر بیٹھے تو وہ اس پر ٹک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، رک نہیں سکتے، توبہ نصوحہ کر بیٹھتے ہیں. وہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے. ان کے دلوں کی آزمائش اللہ نے کری ہے، جانچ پڑتال اللہ نے کر لی ہے، تقوی سے بھر دیا ہے ان کے دلوں کو، یہ اللہ نے کیا ہے. بتائیے جن کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو تو ان سے آپ کیسے بدظن ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ غلط خیال دل میں کیسے لا سکتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات اور اتہامات کیسے آپ جائز سمجھ سکتے ہیں، روا رکھ سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر لی ہے تقوی کے لیے. یعنی ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے، صرف تقوی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اور یہی وجہ ہے کہ سارے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے خوش. کتنی بڑی بات ہے، اللہ ان سے راضی، یہ بھی اللہ سے خوش. بعض بیوقوف لوگ صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کو اچھالتے ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، صحیح احادیث کے اندر بھی صحابہ کرام کے گناہ کا تذکرہ آپ کو ملے گا، ان کی غلطیوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اور صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کو اچھال کر کے ایسا پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ وہ اس صحابی سے وہ خود افضل ہے. نعوذ باللہ. آپ سارے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہا تھا، خیر الناس قرنی، میرے زمانے میں جو لوگ ہیں ایمان والے وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، میرا زمانہ بہتر زمانہ ہے. ایسا نہیں کہ نبی کے زمانے کے کفار اور مشرکین بھی بہتر ہیں، نعوذ باللہ، نہیں، صحابہ کرام بہتر ہیں، ایمان والے بہتر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نیکیاں کتنی ہیں اور ان کے گناہ اس کے مقابلے میں کتنا ہے. آٹے کے اندر نمک کے برابر بھی آپ کو نہیں مل پائے گا. ان کی قربانیاں بے شمار، ان کی نیکیوں کی فہرست بڑی لمبی صحابہ کرام کی، لیکن گناہ گنے چنے آپ کو ملیں گے. صحیح حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے گناہ آپ کو گنے چنے ملیں گے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، دیر بھی نہیں لگائی. اس کی مثال آپ نے دیکھا کہ اپنی جان کو لا کر کے رکھ دیا کہ مجھے مر جانا گوارا ہے لیکن گناہ کے ساتھ زندہ رہنا مجھے گوارا
نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش. لہذا صحابہ کرام میں سے سب سے اونچے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو اور سب سے نچلے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو، کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی رکھنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ جب ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، پھر ہماری اور آپ کی ہمت اور جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے اوپر ہم انگلی اٹھا دیں. جلیل القدر صحابہ تو بہت بڑی بات ہے. چنانچہ قرآن میں تعارف دیکھیں اختصار کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. یہ سخت کا مطلب کیا ہے کہ وہ وہاں پہ رشتہ نہیں دیکھتے، ناتا نہیں دیکھتے، دوستی یاری نہیں دیکھتے. اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر اگر کسی کی جان لینی پڑ جائے تو وہ تیار ہیں. کسی کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہونا پڑ جائے وہ تیار ہیں، ذرا سا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کافروں کے لیے سخت ہیں، اس میں ذرا سا بھی ان کے اندر لچک اور آپ کو نرمی نظر نہیں آئے گی. اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ذرا سا بھی وہ پیچھے نظر نہیں آئیں گے. رحماء بینہم، لیکن آپس کی اب بات کرو، مسلمانوں کے بیچ کی بات کرو تو بڑے ہی نرم دل ہیں. ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھو گے عبادت سے معمور ہے، آباد ہے. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے فرصت کے لمحات اگر ہیں تو یا تو رکوع میں ہیں یا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو نیکیاں وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریا، نمود، دکھاوا، دنیا کا کوئی مقصد کچھ بھی نہیں ہے. بتائیے ان کے اخلاص کی گواہی اللہ دے. ان سے بڑے آدمی دنیا میں اور کون ہو سکتے جن کی اخلاص کی گواہی اللہ دے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا فضل ان کے اوپر ہو جائے، اللہ اپنی رحمت ان پہ نازل کر دے. صرف ایک مقصد ہے، اسی کے لیے سب کچھ وہ کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی عبادت میں ایسا لگے ہوئے ہیں کہ سجدے کی وجہ سے پیشانیوں پہ نشان آپ کو نظر آئیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اللہ نے اولئک هم الصادقون کہا، یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون کہا، یہ کامیاب لوگ ہیں. بلکہ بعد والے ایمان والوں کے ایمان کی ضمانت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے وہ محبت کریں. بعد والے جو ایمان والے ہم آپ ہیں، اسی لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ، اللہ یہ تو نہیں پوچھے گا کہ فلاں صحابی کو گالی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. جنت میں جانے کے لیے پوچھے گا اللہ فلاں صحابی کو تم نے گالی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، ان کے سلسلے میں دل میں بغض رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اس طرح کی تو بات تو نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. لیکن ہاں اللہ پوچھے گا محبت تھی کہ نہیں تھی، رسول کے صحابہ سے، ساتھیوں سے محبت تھی کہ نہیں تھی. اور محبت کی نشانی یہ ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے اللہ میرا دل پاک کر دے صحابہ کے سلسلے میں. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جو لوگ بعد میں ایمان لائیں گے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان کے ایمان کی ضمانت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان ساتھیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. اور یہ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے مہاجرین اور انصار کے تعریف کرنے کے بعد، اس لیے اس کے اولین مصداق صحابہ کرام ہیں. باقی جو لوگ بھی ایمان والے ہیں ان سب کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے، اور سب سے پہلے ایمان کو لائے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اے اللہ ان کو بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں
कीना कपट मत रख, बुग़्ज़ मत रख, नफरत मत रख ईमान वालों के सिलसिले में। तो सबसे ऊपर ईमान वाले कौन हैं? सहाबाए किराम। बल्कि उनका ईमान तो इतना मजबूत और बुलंद है कि हमारे और आपके ईमान को उसी मेयार का होना जरूरी है, तभी हिदायत पाएंगे। सहाबा किराम के ईमान को मेयार हिदायत करार दिया गया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबा जिस तरह ईमान ले आए वैसे अगर तुम ईमान ले आओगे तब तुम हिदायत याफ्ता होगे। अगर सहाबा किराम के ईमान से हट करके और उनके रास्ते से हट करके तुमने अपना रास्ता बनाया, ठिकाना जहन्नम है। वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। सहाबा किराम मुखलिस कितने थे, उनका इखलास कितना मजबूत था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर क्या बयान फरमाया, अल्लाह की कसम खा करके, फवल्लदी नफ्सी बियदी, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा, तुम में से कोई शख्स अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, तो इनके आधा किलो 1 किलो तकरीबन अनाज जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उसके बराबर भी तुम्हारा ये सोना पहुंच नहीं सकता। ये सहाबा किराम के इखलास की ताकत थी, तभी इतना बड़ा फर्क है। उनका इखलास इतना ऊंचा था कि उस इखलास की बराबरी हमारा उहुद पहाड़ का बराबर सोना भी नहीं कर सकता। उनके आधा किलो और 1 किलो अनाज के मुकाबले में ये हेज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो उन्होंने एक घड़ी के लिए भी अगर उसको मिल गई है किसी सहाबी को, वो सोहबत इतनी कीमती है कि एक हदीस के अंदर कहा गया है कि अगर तुम 40 साल की इबादत कर डालो, लेकिन नबी के साथ, रसूल के साथ जो एक घड़ी एक सोहबत मिली है किसी सहाबी को, उसके बराबर तुम्हारा 40 साल का अमल भी बराबर नहीं हो सकता। तो सहाबा किराम, उनमें से भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कोई मामूली सहाबी नहीं है, बल्कि जलीलुल कद्र सहाबी है। सहाबी रसूल और जलीलुल कद्र सहाबी रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआए खैर से नवाजा है। बिरादर निस्बती भी हैं। उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम, पूरी उम्मत के मामू हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। और उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो बात कही है वो बड़ी कीमती और बड़ी ऊंची बात है। अल्लाहुम्मा मजअलहु हादियम महदिया वहदी बी, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी रहनुमा बना दे, महदियन हिदायत याफ्ता बना दे, उसके जरिए से लोगों को हिदायत दे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दुआ फरमाई। इसी तरीके से कहा कि अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया, ऐ अल्लाह मुआविया को इल्म दे। किस चीज का इल्म? अल किताब, किताब का इल्म, कुरान का इल्म, शरीयत का इल्म, वल हिसाब, और हिसाब का इल्म। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं मीरास का इल्म। वक़िल अज़ाब, और अज़ाब से इसको बचा ले। बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर हम इसके सिलसिले में चल पड़े तो। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, किसी शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह बिन इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से पूछ लिया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ज्यादा अफजल हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी बनु उमैया में से हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह भी बनु उमैया में से हैं, और उनका दौर भी बड़ा शानदार दौर गुजरा है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। इसीलिए पूछ लिया अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह से कि इनमें से अफजल कौन है? तो उनका जवाब क्या था मालूम है आपको? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआविया की नाक में जो गर्द गुबार पड़े थे अल्लाह के रास्ते में निकल करके, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उनका अपना मकाम है, उनके कारनामे हैं, लेकिन अगर दर्जे की बात करो, बराबरी की बात करो, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की नाक के गर्द गुबार के भी 1000 मर्तबा बराबर नहीं हो सकते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। क्यों?
ایک دوسرے طریقے سے یہ بات آئی کہ کسی بھی شخص کو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا قیامت تک کے لیے، وقت کا کتنا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی ادنا صحابی کے مقابلے میں اس کو رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جماعت کو الگ بنا دیا، اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ نے دنیا کے سارے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو اس میں جو سب سے بہتر دل پایا اللہ نے، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ تو اللہ رب العالمین نے رسالت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دل کا جائزہ لیا تو سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا دل پایا اللہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا صحابہ کرام کو جو آپ کے لیے لڑا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے چنا، کیوں چنا؟ اسلام کی حفاظت کی خاطر، اس لیے کہ اسلام کا سارا دار و مدار صحابہ کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ قرآن ہمارے پاس آپ کے پاس آیا، کس کے واسطے سے آیا؟ صحابہ کے واسطے سے۔ حدیث ہمارے پاس آپ کے پاس آئی، کس کے واسطے سے آئی؟ صحابہ کے واسطے سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خود 163 حدیثیں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، صرف آپ کو اتنا بتا دوں میں آخر میں کہ آپ ہوشیار رہیے گا۔ سب سے پہلے آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کرتا ہے دھیرے سے، اور یہ یاد رکھ لیجئے اور اٹھا کر کے آپ تاریخ دیکھ لیجئے، جس شخص نے بھی یہ جرأت کر لی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو ٹارگٹ بنایا، پھر وہ بچ نہیں پایا، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے عمل اور ان کے اجر کا سلسلہ باقی رکھا ہے، اس طریقے سے کہ لوگ ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اللہ ان کا اجر اضافہ کر رہا اجر میں۔ بہرحال فتنوں کا دور ہے اور ایمان خطرے میں ہے، اگر صحابہ کرام کے تعلق سے ہم ہل گئے، ہم ڈگمگا گئے، چاہے وہ ایک صحابی کیوں نہ ہو، آپ یقین جانیے آپ کا ایمان بچنے والا نہیں ہے۔ اور اب ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، انٹرنیٹ فاسٹ ہو گیا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ فتنے بڑی تیزی سے سب کے پاس پہنچ رہے ہیں، علم ہے نہیں، دین سے قربت ہے نہیں، اور فتنوں کا ایک سمندر ہے، کون کدھر بہ جائے اور کون کدھر بہ رہا ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جب بھی ہم ذکر کریں اللہ ہمیں ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔